تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں صوبہ سندھ کے ایک شہر کنری میں۔ کنری وہ جگہ ہے جو کہ قادیانیت کے حوالے سے بہت مشہور تھی۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر قادیانیوں کا بڑا اثر رسوخ تھا اور یہاں پہ قادیانیوں کی بڑی ایک تعداد پائی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں پر ختم نبوت کے مبلغین کی محنت سے آج یہ وقت بھی ہے کہ یہاں پر قادیانیوں کا نہ صرف زور ٹوٹا بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں قادیانی جو ہیں وہ پے در پہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے اور یہ محمد انور صاحب موجود ہیں، ان کی فیملی موجود ہے جنہوں نے پوری فیملی نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور قادیانیت کو چھوڑا۔ اور ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ اس وقت موجود ہیں مولانا مختار احمد صاحب، جو کہ مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میرپور خاص کے۔ مولانا، سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ کنری جو ہے قادیانیت کے حوالے سے اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی کے ٹی وی کی مکمل ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے اس دور دراز علاقے میں۔ کنری تھرپارکر اور میرپور خاص اس کے سنگم میں ایک شہر ہے اور بہت پرانا شہر ہے، اور کنری میں اس کو ثانیہ ربوہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی زمانے میں قادیانیت کا زور تھا اور نوکوٹ سے لے کر نفیس نگر، کنری، بچہ بند تک یہاں تقریباً 18,000 ایکڑ پر مشتمل قادیانیوں کی اسٹیٹیں تھیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے امیر گزرے ہیں۔ وہ 1948 میں پاکستان بننے کے ایک سال بعد یہاں تشریف لائے اور کنری میں ختم نبوت مرکز کے لیے جگہ خریدی، اور اس طرح یہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا ملکیتی دفتر مجلس ختم نبوت کا کنری میں بنا۔ اس وقت 92 روپے میں جگہ خریدی تھی۔ الحمدللہ آج وہ شہر کی تقریباً مین جگہ ہے، ختم نبوت کا دفتر ہے۔ یہاں ان بزرگوں کی محنت شروع ہوئی تو قادیانیت کا پھر جو ہے وہ زوال شروع ہوا۔ اب الحمدللہ یہاں بہت ساری فیملی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکی ہیں، جن میں سے یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، ان میں سے ایک فیملی جو ہے وہ انور صاحب کی فیملی ہے۔ انور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلام قبول کرنے پر۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا پیدائشی قادیانی ہیں تھے اور کتنا عرصہ ہوا آپ کو اسلام قبول کیے؟ میں پیدائشی قادیانی تھا۔ تقریباً 2 سال پہلے میں نے اپنا یہ قادیانی مذہب چھوڑا ہے، مذہب اسلام عقیدہ سے قبول کیا۔ جی، اچھا، یہ بتائیے کہ کیا آپ شروع سے کنری میں ہی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں؟ آپ نہیں، میں رہائش پذیر تو کوٹ غلام محمد جو جمس آباد کے نام سے مشہور تھا، تو میں جب تقریباً جاب کے سلسلے میں یہاں تقریباً 40 سال سے آ گیا ہوں، تو جاب کے سلسلے میں نے یہاں کنری کو اپائنٹمنٹ میرا ہوا ایز اے کیشیئر ایم سی بی میں، مسلم کمرشل بینک میں، تو میں یہاں کا ہو کے ہی رہ گیا، جبکہ میرا شہر وطن وہ تھا جمس آباد کوٹ غلام محمد۔ اچھا، اب یعنی کہ بینک میں جاب کر رہے تھے؟ جی جی جی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں ایک بات سننے میں آئی اور یہاں پہ جب ہم آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنے جو اس کے ساتھی تھے جن کو کہ وہ نعوذ باللہ صحابہ کہتے ہیں قادیانی والے، جو 313 صحابہ، تو ہمیں یہاں علاقے میں آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو 313 جن کو وہ صحابہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان 313 کی اولاد میں سے ہیں آپ؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ میرے دادا تھے ماسٹر مامو خان۔ اچھا، ماسٹر مامو خان قادیان میں، تو وہ اس کے بعد جو ان کی فیملی مطلب پوتے یہ سب لوگ جو ہیں مائگریٹ ہو گئے، جمس آباد کوٹ غلام محمد آ گئے۔ میری پھوپھی ہیں، میرے چچا وغیرہ، تو ان میں سے پھوپھیوں نے مذہب اسلام قبول کیا آج سے 40-50 سال پہلے۔ اچھا، پھوپھیوں نے۔ اچھا، اور میری بہن ہے جو سگی، وہ ابھی بھی کوٹ غلام محمد جمس آباد میں ہے چھوٹی، انہوں نے 25 سال پہلے مذہب اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ۔ جی، اچھا، مجھے انور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو خاندان میں قادیانیت کب آئی، کیسے آئی، اس کا کوئی؟ یہ انڈیا سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ وہ جو دادا تھے نا ہمارے،
وہ سیدھے سادھے درویش بندے تھے. میرا اپنا جی. میرا اپنا خیال ہے جو ان کو میں نے باتیں سنی ہیں جو لوگوں سے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے, درویش سیدھے سادھے تھے, ان کو ورگلانے میں انہوں نے ٹائم نہیں لگایا. اچھا. سچی بات ہے. ہم جیسے بات ہم سے ٹکر لے کے دیکھیں کہ زمانہ کیسے چل رہا ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا تو ہم بہن کو بھی ایسی بات کرنا چاہیں گے. جی جی. اچھا بہن, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اسلام قبول کرنے پر. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے میں یہی پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا؟ اسلام مجھے شروع سے اچھا لگتا تھا, اس لیے شروع سے خواہش تھی میری. اچھا, شروع سے ہی. تو قادیانیت میں آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی, یعنی آپ نے کیا ایسی قادیانیت میں نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن جو میرے والد تھے وہ شروع سے اس میں تھے, تو اس وجہ سے والد کی وجہ سے ہم بھی تھے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں کہ اگر آج کوئی مجھے کہتا کہ یہ قبول کر لو تو میں کبھی بھی نہ کرتا. یعنی آپ قادیانی اسی وجہ سے تھیں کیونکہ آپ کے والد قادیانی پیدائشی تھی, اور لیکن اس وقت بھی آپ کو اسلام ہی اٹریکٹ کرتا تھا؟ ہاں جی, مجھے تب بھی یہ اسلام اٹریکٹ کرتا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ خصوصاً جو قادیانی ہیں, جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ان خواتین کو کیا میسج دیں گی آپ اس حوالے سے؟ ان خواتین کو میرا یہی میسج ہے کہ وہ دوسروں کی بات بھی سن لیا کریں. صرف اپنے اس میں نہ رہ کر ایک دائرے میں چل رہے نا یہ لوگ, تو اگر وہ باہر نکلے اور دوسروں کی بھی سنیں تو شاید ان کو بھی ہدایت ہو جائے. اچھا, تو جس وقت آپ کے خامد نے ظاہری سی بات ہے آپ سے ڈسکس کیا ہوگا جب آپ کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں, تو اس وقت پھر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ قبول کرنا ہے, اور ہم نے ساتھ ہی کیا تھا, ایک ٹائم میں ہی کیا ہم نے. اچھا. اور میری خواہش پہلے سے ہی تھی. تو پھر اس کے رد عمل میں آپ کی فیملی نے رجسٹ کیا یا کچھ آپ کو بائیکاٹ؟ ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ان کو اخراج بھی کر دیتی ہے ایسے افراد کا جو ان سے ملاقات کریں نو مسلمین سے, جو اسلام قبول کرتے ہیں ان سے تعزیر بھی دیتی ہے, پریشرائز بھی کرتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایسے نو مسلم ہیں جن کو زد و کوب کیا ہے, مارا پیٹا. تو آپ کو کوئی پریشرائز کیا گیا؟ لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. جی. اچھا, آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا. جی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری وائف اور مجھے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا, کیونکہ یہ ہم نے ان کے جو چندے وغیرہ دینے بند کر دیے تھے, ان کو ان سے لنک رابطے جب ختم ہوئے, اتنے ہوشیار لوگ ہیں, یہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے. تو میری وائف اور مجھے ان لوگوں کسی کے تھرو ان کی اپنے انہیں یہ کہا کہ بھئی ہم کو فارن کنٹریز چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, وہاں گورنمنٹ تو دے گی, ہم بھی آپ کی سپورٹ کریں گے, یہ ایسے نہیں کرو ویسا نہیں کرو. ہم نے بولا ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے, جینا مرنا یہیں ہے, اور ہم نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. ہم لالچی نہیں, بھوکے مر جائیں گے, ہم اپنا عقیدہ مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, ہم زندہ ہی اب اسی لیے. حقیقت بات. ماشاءاللہ. کوئی تو بولتا ہے نا لالچ میں, کسی کی لالچ میں کوئی کچھ کہتا ہے, میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ دنیا زمین ادھر ہی رہ جائے گی, ادھر قیامت کے روز ادھر ہمارے یہ سب چیز بنی ہوں گی, یہ محلات, یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا, کیونکہ ادھر سے کچھ بھی کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا. میں بالکل پکا ایمان ہے. بہت اچھا. انور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک عرصہ ہو گیا آپ کو کنری یہاں پہ رہتے ہوئے, پہلے کیا حالات تھے کنری کے اور اب کیا حالات ہیں, جیسے مولانا نے بھی بتایا, اور ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پہ محنت کی جا رہی ہے کہ زیادہ تو مجھے پتہ نہیں, تقریباً 2 سال ہوئے ہیں مجھے مذہب اسلام قبول کیا. اس ٹائم سے ہی میں نے مولانا صاحب کو بہت قریب سے دیکھا, ان کی شخصیت کو, ان کو پہچانا. ایمانداری کی بات ہے, جب سے یہ آئیں, اور یہاں کنڈی میں ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے, ہولڈ ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب دلیر بہادر اور سچے عاشق رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے اور ترقی دے. انہوں نے کنڈی کے ہلا کے رکھ دیا. ادھر کے جو قادیانی تھے ان کے نام سے بھی ڈرتے ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ڈریں گے. یہ وہ انسان, بس میں یہ کہوں. اچھا, اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جس طرح مولانا مختار صاحب ہیں اور دیگر یہاں پہ علماء کرام ہیں کنڈی کے, اور تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ مجھے ہر قسم کی, ہر چیز کی سپورٹ بھی اور حمایت بھی حاصل ہے. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ نیکی ہیں جو وہ نیکیوں کا صلہ پھر وہ
خدا تعالیٰ پتہ نہیں شاید نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے نیتوں کو، دلوں کو اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میرے بچوں سے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے تصور میں بھی نہیں ہو. میں جانتا ہوں ایک فرد، ایک آدمی جس کو بھی میں ملتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، جو اس کے بعد جو ادھر میری اپنی پوزیشن ہے، بہت ہی پیار محبت، اور جتنا مجھے انہوں نے دیا ہے میری فیملی کو دیا. یہ میری وائف سے بات کر لیں، پوچھیں، یہ لیں بات بتائیں. جی باجی، جو اب جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے خوشی غمی میں آپ مل جل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، خاص کر قادیانی تو آپ نے جیسا کہ وہ تو بالکل پریشرائز کرتے ہیں، بائیکاٹ کروا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو مسلمان یہاں پہ ہیں ان کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جی انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور بہت ہمارا خیال رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے کہ پہلے ہمارا کبھی کسی نے شاید نہیں رکھا. الحمدللہ. اس جماعت میں ہمارا کسی نے نہیں رکھا. روحانی طور پر جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جب آپ قادیانی تھیں اور جب آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک میلی چادر سے آ کے ایک بہت خوبصورت چادر اوڑھ لی ہے. ماشاء اللہ، بڑی بات کیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ایک دفعہ میں کہوں گا ریپیٹ کر دیں. ہاں جی، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے ایک خوبصورت چادر اوڑھ لی ہے. پہلے میرے اوپر ایک میلی چادر تھی، واہ. اس لیے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ ہماری نو مسلمہ بہن ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ قادیانی تھی تو ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک میلی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت چادر جو ہے وہ اوڑھ لی ہے. واہ مولانا صاحب، اس کے اوپر کچھ آپ اگر کچھ. میں ابھی یہ اپنی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چادر جو ہے وہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عزت اور وہ جو پاک دامنی کی چادر اس کا حصہ ان کو نصیب ہو گیا. بالکل بالکل ضرور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشے فرمائے. جی وہ انور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی وہ صرف یہی بات ہے کہ میری وائف نے جو کچھ کہا چادر اور چار دیواری کے متعلق، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے جس دن اپنے فیملی کے ساتھ اس مذہب کو چھوڑا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے لاکھوں من ٹن پانی میرے سر پر سے ایسے گرا ہے، اور میں اتنا ہلکا تھا، خدا جانتا ہے، میرے بچوں کو پتہ ہے، میری وائف کو، کہ میں بالکل ایسا لگ رہا تھا مجھے دنیا کا جیسے ہلکا، مجھے کسی کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا جانتا ہے. واہ واہ. اچھا انور صاحب، آخر میں یہ آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا، پھر بہن سے بھی ایک پیغام لیں گے کہ آپ جو قادیانی ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور جو بھولے بھٹکے ہیں، اور ہم تو ان کی ہدایت کی دعا ہی مانگتے ہیں. ویسے تو میں یہ کہتا چلوں کہ قادیانی جماعت ہمیں اب کہتی ہے کہ ہم ان کے مخالفین ہیں، لیکن مولانا صاحب ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے الحمدللہ دعائیں بھی کرتے ہیں ان کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دیں. آپ قادیانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گمراہی سے بچیں، پڑھے لکھے ہو کے، زیادہ تر ان میں اکثریت پڑھے لکھوں کی ہے. یہ نہیں میں کہوں کہ جہالت، ان میں پڑھے لکھے دانشمند بردبار لوگ ہیں، لیکن عقل کے ناخن نہیں رہتے، سمجھدار نہیں ہیں. وہ ذرا سوچے تو صحیح. بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی، خاتم النبیین، خاتم میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر وہ کہتا ہے جھوٹا لعنتی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ سمجھیں تو صحیح. بہت بڑی بات ہے، نبوت ختم ہو چکی، تم پھر نبی بنا رہے ہو، یہ فلانا نبی ہو گیا، یہ کوئی نہیں یہ وہ ہو گیا، یہ امام مہدی ہو گیا. امام مہدی آئیں گے تو زمانے کو پتہ پڑے گا تم بھابھی سے بنا کے، اور وہ امام مہدی کا فوت مر گیا ہے. آپ بتائیں ہم کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں. سیدھی راہ پر آ جاؤ اور تمہیں پتہ پڑے کہ یہ کیا مذہب اسلام ہے اور تم کیا کر رہے ہو. سب کچھ ہوتے دماغ رکھتے ہوئے تم گمراہیوں میں کیوں؟ یہ بات میری بیگم ہے. اچھا بہن، آپ آخر میں کوئی خاص طور پہ میں ایک دفعہ پھر یہ آپ کو کہوں گا کہ جو قادیانی خواتین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ قادیانی خواتین کو یہی میرا میسج کہ وہ جیسے دوسرے مولوی سمجھاتے ہیں ان کو بھی سنا کریں تھوڑا. صرف وہ اپنے ایک دائرے میں چل رہے نا، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں دوسروں کو سنتی تھی، اس لیے ہاں جی، تو اس لیے میرا دل بدل گیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا. تو ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ایسا کسی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک.
جی ناظرین، یہ محمد انور صاحب اور ان کی فیملی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اب ہم یہ بچوں، یہ بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ بچے ہیں جی انور صاحب کے، ان سے بھی کچھ تھوڑا سا ہم نماز میں بخاری مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ بھی جی ذرا مائک ذرا دیجیے گا، مائک ماشاءاللہ یہ بچوں کی یہ خوبی ہے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ جمعہ والے دن پہلی صف میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ، بخاری مسجد کنڈری میں جمعہ پابندی سے، اور سب سے پہلے آ جانا انور بھائی کے ساتھ، اور نمازوں میں بھی اسکول سے آتے ہیں تو نماز بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور جمعے میں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور پورا بیان یہ سنتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بچوں سے کچھ تھوڑی سی بات چیت جو ہے وہ ذرا بچوں کو مائک پکڑائیے گا۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ فراز، محمد فراز۔ محمد فراز۔ اچھا محمد فراز، یہ بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اسلام قبول کر کے؟ میں اسلام قبول کر کے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ میں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ قادیانی جتنے بھی بچے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ واہ ماشاء اللہ، آپ یہ اتنا پیارا جو میسیج ہے نا، اس کو بیٹا آپ ریپیٹ کریں اور اونچا بولیں۔ میرا نام فراز، محمد فراز ہے، اور میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جتنے بھی قادیانی بچے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ واہ ماشاء اللہ۔ اچھا ساتھ جو بیٹے بیٹھے ہیں، جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ نام محمد ارسلان۔ محمد ارسلان، آپ کون سی کلاس میں؟ میں 8 کلاس میں۔ اچھا تو بیٹا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور آپ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیسا محسوس کریں؟ جی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میسیج کوئی دیں گے جیسے چھوٹے بھائی نے آپ میسیج دیا آپ میرا بھی سیم یہی میسیج ہے، اچھا جو بچوں کو یہی نصیحت ہے کہ وہ بھی تو مسلمان۔ آپ کی زندگی کا اب یہ مقصد ہوگا کہ آپ جو قادیانی بچے ہیں، پھر جب انشاءاللہ پڑھائی آپ کر لیں اور بڑے ہو جائیں تو آپ بھی جو دیگر جو قادیانی ہیں ان کو دعوت دیں اسلام کی؟ جی بالکل یہی ہمارا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور جو بیٹی ہماری بیٹھی ہیں ان کو دیجیے گا۔ جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ ہے۔ وعلیکم السلام ثانیہ۔ اچھا ثانیہ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5 میں۔ آپ بیٹا اسلام قبول آپ لوگوں نے سب نے جب کیا، جب آپ کے ابو نے بتایا ہوگا تو آپ نے کیسا فیل کیا، آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں نے بہت اچھا فیل کیا، اور میں یہ دوسری بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ یعنی ماشاءاللہ یہ تینوں بچوں کا خصوصی طور پر جو قادیانی بچے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں۔ میں یہاں پر پروگرام کے آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو بسنے والی جہاں جہاں بھی یہ بستے ہیں، جتنی تعداد میں بھی ہیں، ابھی ہم اس بحث میں بھی نہیں جا رہے، قادیانی جماعت تو اپنی تعداد کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، حالانکہ ہمیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں بھی قادیانی پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارا پیغام سن رہے ہیں تو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ جو عقیدت کی اندھی پٹی آپ کے مربیوں نے آپ کی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے، خدا را اس کو اتاریں، اور آپ اپنا جو ارد گرد ایک جعلی قسم کا جو خول بنا دیا گیا اس سے باہر آئیں، اور آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور دوسرے علماء کرام کو بھی سنیں۔ مجھے پتہ ہے کہ قادیانی جماعت روکتی ہے اپنے ممبرز کو کہ آپ لوگ مسلمان علماء کی باتیں نہ سنیں، کتابیں نہ پڑھیں، لیکن میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب تک آپ خود تحقیق نہیں کریں گے آپ کو سچ کیسے معلوم ہوگا؟ سچ کو جانیے اور عقیدت کی اندھی پٹی کو اتاریے، اور خدا را سوچئے کہ آپ کب تک یہ جو دلدل ہے اس میں دھنستے چلے جائیں گے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔